بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چائنا کیوں پاکستان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ ماضی میں کس طرح پاکستان نے چائنا کی مدد کی جس کا صلہ چائنا کبھی نہیں بھولے گا؟ اس چائنیز لڑکی نے پاکستان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ یہ باتیں سننے کے بعد آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں تاکہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھایا جا سکے۔ دائرہ احباب۔ ہم دوستوں کو توصیفی نام دیتے ہوئے عظیم دوست، بلا لحاظ عمر دوست، جگری دوست اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے، لیکن اب دوستوں کو نام دیتے ہوئے ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، لائک کرنے والا دوست۔ نہ صرف ہمارا دائرہ احباب ہوتا ہے بلکہ ہمارے ملک کا بھی ایک دائرہ احباب ہے، اور اس دائرے میں ہم ہمیشہ ایک باہمی لائک اور کمنٹ کرنے والا بہترین ساتھی پاتے ہیں جس کا نام ہے پاکستان۔ میں نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے اور اس دوست کے بیچ کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ستمبر 2016 میں ایک بار فوٹوگرافی کی غرض سے ون بیلٹ ون روڈ کے ایک راستے سے ہمارا گزر ہوا۔ ہم لوگ ریڈ زون پار کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد ہم اتنا تھک چکے تھے کہ ہر بندہ صرف سونا چاہ رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی ہم دنگ رہ گئے۔ 2 فوجی قطاریں اور کچھ مقامی لوگ ہمارے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے تھے۔ ہمارے استقبال اور حفاظت کے لیے ہماری ہر 2 گاڑیوں کے پیچھے ایک مسلح فوجیوں کی گاڑی تھی۔ آگے پیچھے چاروں طرف فوجی گاڑیاں موجود تھیں۔ تمام فوجی اس طرح دیوار بنائے کھڑے تھے کہ کہیں سے بھی خطرہ لاحق نہ تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اس طرح کا پروٹوکول ملے گا۔ میری حفاظت پر مامور فوجی تقریباً 1.9 میٹر لمبے قد کا کڑیل جوان شخص تھا۔ میں ہمیشہ اسے دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے میری آواز دھیمی پڑ جاتی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں صرف اتنا کہہ پاتی تھی، ایکسکیوز می۔ کیا کڑیل جوان شخص تھا۔ وہ مجھے مارکیٹ لے کر گیا اور ایک فراک خریدنے میں میری مدد کی۔ میرے لیے قیمت کم کرانے کے لیے بحث بھی کی۔ میں نے ایک سرخ فراک اور ایک سفید فراک اٹھایا اور اس سے پوچھا کون سا اچھا ہے۔ فوجی نے کافی دیر سوچنے کے بعد ابرو اٹھاتے اپنی AK-47 درست کرتے ہوئے دکاندار سے کہا، تم ایک خریدنے پر ایک مفت دو، یہ چین سے آئی ہیں۔ ہمارے کراچی پہنچنے کی شام استقبال کرنے والوں میں ایک سفید بالوں والے بزرگ بھی موجود تھے۔ ہاتھ میں 2 لفافے اٹھائے وہ میری طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک لفافے میں پہلے سے ٹھنڈی کی ہوئی کوکا کولا اور سپرائٹ تھی، جبکہ دوسرے لفافے میں پینے کا صاف پانی تھا۔ گاڑی کی کھڑکی سے اندر پکڑاتے ہوئے میں نے کئی بار بولا نہیں نہیں شکریہ، لیکن ان کا اصرار ہمارے انکار سے زیادہ تھا۔ چیزیں پکڑ کر اندر رکھنے کے اس لمحے بزرگ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ان کے دانت نہیں تھے، وہ مسکراتے ہوئے بالکل بچے کی طرح لگ رہے تھے۔ میرے ساتھ جو ڈرائیور تھے وہ ایک جنوبی مشرق کے قداور بزرگ تھے۔ میری طرح ان کی آنکھیں بھی بھر آئیں کیونکہ ہم دونوں جانتے تھے کہ وہ جگہ جہاں توانائی کے ذخائر کا فقدان ہے، دن میں بمشکل 2 گھنٹے بجلی آتی ہے، وہاں کوکا کولا اور سپرائٹ نہایت خاص مہمانوں کو پیش کیے جانے والے مشروبات ہیں۔ وہ بزرگ خود سے مشروب پینے پر مقتدر نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ چیزیں ہمیں پیش کی۔ جھریوں بھری آنکھوں سے وہ ہمیں ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کہ کہہ رہے ہوں، معاف کیجیے گا، ہم امیر نہیں ہیں، لیکن میں اپنی استطاعت کے مطابق سب سے اچھی چیز آپ کو دے رہا ہوں، انکار مت کیجیے۔ پاکستان سے واپسی کے وقت ہمیں روانہ کرنے والے گروہ میں 2 نوجوان بھی تھے۔ انہوں نے ایک کاغذ اٹھا رکھا تھا۔ کاغذ پر 4 چینی الفاظ لکھے تھے، کھائے شان پیزو۔
पहल करने वाला बानी। अल्फाज में थोड़ी गलती थी, 2 अल्फाज को एक साथ जोड़ा हुआ था। फिर हमारे लीडर ने हमें बताया कि पिछली सदी में कुराक्रम हाईवे की तामीर के वक्त चीन ने इसकी तकमील में पाकिस्तान की मदद की। चीन और पाकिस्तान के तकरीबन 700 लोगों ने कुर्बानियां दी। तकरीबन हर 1 किलोमीटर फासले के दरमियान एक हीरो दफन है। इस लम्हे मुझे समझ आया कि चीनी जुबान के ये अल्फाज इसलिए इकट्ठे किए गए हैं कि वो अपनी बात का मतलब वाज़ेह कर सकें। मुझे तब समझ आया कि हमारे पहुंचने पर बाप की गोद में मौजूद छोटे बच्चे के हाथ में चीन का झंडा क्यों था। मुझे तब समझ आया कि हमारे होटल के नीचे एक बोर्ड पर सस्ता और बेहतरीन चीनी बाशिंदों के लिए खसूसी रियायत क्यों लिखा हुआ है। इस वक्त उनको 3 अल्फाज बोलने का भी वक्त ना मिल सका। सीसीनी शुक्रिया। भाईचारा क्या है? भाईचारा ये है कि पहली बार मिलने पर भी लगे जैसे हम पहले से गहरे दोस्त हैं। 70 सालों से पाकिस्तान जो तमाम दुनिया की तंग नजरी का शिकार रहा है, इस दौरान एक गरीब लेकिन बहुत बड़ा मुल्क इसके साथ खड़ा रहा। चीन जो अपना दिन मुश्किल से मनाता था, इस साथी का दिन भी मनाने लगा। 2010 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया। चीन ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। 30 टन खाने की चीजें, 1000 मोटरें, 1200 टेंट, 23,800 कंबल, जमीन फिजा हर जगह इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही थीं। तारीख की सबसे बड़ी इमदादी टीम की तश्कील चीन की तरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर की गई। सबसे पहली इमदाद। मकनातीसियत क्या है? मकनातीसियत नाम है मुश्किल वक्त में साथ जुड़े रहने का। हम कभी नहीं भूल सकते चीन को सबसे पहले तस्लीम करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त था। हम कभी नहीं भूल सकते सिचुआन तिब्बत ज़लज़ला 2018 16 मई सुबह सादिक के वक्त 2 C-130 माल बरदार जहाज लाहौर से उड़े। पूरे मुल्क का जहीरा इकट्ठा करके जहाज की सीटें निकाल कर उसकी जगह सामान रख कर हमारी दोस्ती की खातिर हम तक पहुंचाया। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए यमन के ऑपरेशन के वक्त पाकिस्तान फौज ने चीन की मदद की। मुकाला पोर्ट पर 8 चीनी तलबा की खातिर पाक फौज के कमांडर ने हुक्म दिया, जब तक चीनी तलबा पहुंच नहीं जाते हमारी फौज पोर्ट नहीं छोड़ेगी। दुनिया में पाकिस्तान जैसा मुल्क भी मौजूद है जो मुझे बताना चाहता है कि मैं नजरअंदाजी के लायक नहीं हूँ। आपकी हिफाजत में मैगजीन लोड की हुई AK-47 इसलिए है कि आप चीनी दोस्त हैं। मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सबसे अच्छी चीज खरीद कर आपको दे रहा हूँ, इसलिए कि आप चीनी दोस्त हैं। मेरी गोद में नौमौलूद बच्चा जिसकी हिफाजत में जान से भी ज्यादा करता हूँ, आपके हाथों में सिर्फ इसलिए पकड़ा रहा हूँ कि आप चीनी दोस्त हैं। वो ये नहीं देखता कि आप लड़का हैं या लड़की, ना ये देखता है कि आप गरीब हैं या अमीर। वो सिर्फ ये देखता है कि आप चीनी हैं और यही मेरा एतमाद है। शुक्रिया।